نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، نماز پڑھتے وقت کون سی ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت اور نماز پڑھنے سے پہلے چند ایک ضروری باتیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو پوری تسلی سے وضو کرنا چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد آپ کو مصلی وہاں بچھانا چاہیے جو کہ جگہ پاک اور صاف ستھری ہو۔ مصلی بچھا کر سب سے پہلے آپ کو قبلے کا اہتمام کرنا چاہیے، قبلہ رو ہو کے کھڑا ہونا چاہیے۔ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن اس میں جرابیں نہیں آتی، صرف لٹکتے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے سر کے بال اچھی طرح کورڈ ہوں، وہ سر کے اوپر کوئی موٹی چادر لیں۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، نماز کا پروٹوکول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت سر پہ موٹی چادر رکھیں تاکہ نماز کا ادب جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ مردوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سر پہ کوئی کپڑا رکھیں اور تب ہی نماز پڑھیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت آپ کی نظریں اس جگہ پہ ہوں جہاں آپ نے سجدہ دینا ہے۔ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں سوچنے سے بھی گریز کرنی چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو خشوع و خضوع آئے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ چاہیں تو اپنی آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران کھانا کھانا، پانی پینا، سونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نماز کو پوری خلوص اور نیت سے پڑھنا چاہیے اور نماز پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی بات میں پڑے رہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت پیروں میں اتنا فاصلہ رکھیں، اتنا فاصلہ رکھیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیروں کے درمیان فاصلہ ہر انسان کی عادت کے مطابق ہوتا ہے۔ جو لوگ پتلے ہوتے ہیں ان کے پیروں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، اور جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیروں کے درمیان تھوڑا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ پیروں کے درمیان فاصلہ کندھوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ شیطان اس کی آنکھیں اچک لیتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت نماز جب مکمل ہو جائے تو آپ دعا مانگیں۔ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی نظریں نیچے ہوں۔ ہاں، البتہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، آپ کو اپنی ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھنی چاہیے اور اپنی نظریں آپ کو جھکا کے رکھنی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کی آنکھیں اچک نہ لی جائیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح دعا مکمل ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ اپنے منہ کے اوپر بھی پھیر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہ ثابت ہے، وہ بھی دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرتے تھے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کو نماز پڑھتے وقت ان چند ایک باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔